जो ही ये चावल आप अपने पैसों के साथ रखेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से इतनी दौलत मिलेगी, इतनी मिलेगी कि आपसे समेटी भी नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों और बहनों को सेहत दे, हमारी तो यही दुआ है। आज मैं आप भाइयों को इस वीडियो में दौलत का एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आप भाई ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाफिज साहब ने ये वजीफा, ये टोटका पहले क्यों नहीं बताया। दरअसल बात ये है कि ये वजीफा इंतहाई पावरफुल है। इसको करने के बाद आपका घर, आपका सहन इंशाअल्लाह रब की ज़ात ने चाहा तो आपके घर का कोना कोना पैसों से भर जाएगा। इस टोटके को कैसे करना है, कब करना है और इसका सारा तरीकाकार मैं इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए आपको बताते हैं। इस टोटके को करने के लिए आप भाइयों को चंद अदद चावल और साथ में अपने मुल्क या अपनी करेंसी का वो नोट जो कि आपकी कंट्री में चलता है वो आप भाइयों को चाहिए होगा। ऐसे चावल आपने अपने सामने रख लेने हैं और सबसे पहले आपने अपने घर के उस फर्द का 7 दफ़ा नाम पढ़ना है जो कि घर में किसी भी किस्म की जॉब करता है, किसी भी किस्म का काम करता है, मतलब कि रोजी रोटी कमाता है, चाहे वो आप खुद हों या आपके वालिद साहब हों या आपका भाई या आपकी बहन, जो भी हो, सिर्फ एक ही बंदे का इन चावलों पर 7 दफ़ा नाम पढ़ना है और फूंक देना है। उसके बाद 7 दफ़ा दुरूशी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम, और इसके बाद 14 दफ़ा सूरत कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इसके बाद आखिर में फिर 7 दफ़ा दुरूशी पढ़कर फूंक मार देनी है। ये हो गया वजीफा मुकम्मल। लेकिन इस वजीफे को करने से पहले आपने इसकी ज़कात लाजम अदा करनी है, जो कि इंतहाई आसान है। आपने अपने घर में एक अदद रोटी पकवानी है अपनी वालदा या अपनी बहन को कहकर, जैसा कि आम तौर पर घर में रोटियां बनती हैं। अगर नहीं बनती तो आप होटल से भी खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जली हुई रोटी लीजिएगा जिस पर आप देखेंगे काले धब्बे पड़े हुए हैं। लेकिन आप इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि उस रोटी का एक भी लुकमा उस रोटी से अलग ना हुआ हो। वो रोटी आपने अपने पास रखनी है जब आप काम पर जा रहे हों, और रास्ते में जहाँ पर वीरान जगह आती हो उस जगह पर आपने एहतराम से उस रोटी को रख कर ऊपर से किसी भी कपड़े के साथ या कि किसी भी चीज़ के साथ आपने उस रोटी को ढांप देना है और चुपचाप अपने काम पर चले जाना है। और जब घर आइएगा तो आपने उस रास्ते से हरगिज़ नहीं आना। अगर आप भाइयों को वीरान जगह नहीं मिलती तो आप किसी चौरस्ते पर भी उस रोटी को रख कर काम पर जाइएगा और वापस उसी रास्ते से हरगिज़ नहीं आना। चुपचाप घर आइएगा जैसा कि मैंने बताया। फिर आप भाई इस टोटके को कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा रोटी फेंके वो ही इस टोटके को करे। रोटी वो बंदा फेंके जो काम करने जाता हो, घर का फर्द हो, और टोटका वो घर का फर्द करे जो कि पढ़ा लिखा हो, ताकि आप भाई इसकी बढ़ाई में किसी भी किस्म की गलती ना करें। जब आप बढ़ाई को मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद आप किसी भी बड़े नोट पर ये चावल रख लीजिएगा और उस नोट को अपने घर में किसी भी जगह पर दफन कर दीजिएगा या किसी भी महफूज जगह पर रख दीजिएगा। अगर आपके पास बड़ा नोट नहीं है तो आप 10 रुपए वाला नोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि उस जगह पे रखें जहाँ पे ये महफूज रहे, और जो भी आपकी घर की कमाई आए वो इन चावलों और जो नोट रखा होगा उनके ऊपर रखिएगा और वो इस्तेमाल करिएगा। जिस नोट पर ये चावल पड़े होंगे उस नोट को आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये ना हो कि कोई आपका बच्चा या आपका घर का फर्द वो नोट निकाले
اور اس کو استعمال کر لیں، مطلب کہ اسے کوئی بھی گھر کی اشیاء خرید لائے، اس کے بعد مجھے یہ نہ کہیے گا کہ اب آپ کی روزی روٹی میں تنگی آنے لگی ہے۔ تو اس بات کا آپ خاص طور پر دھیان رکھیے گا، اس نوٹ کو ہرگز خرچیے گا مت، اور نوٹ کے اوپر ہی تمام وہ دولت رکھیے گا جو کہ آپ کی کمائی ہو۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ رب کی ذات کی طرف سے آپ کی دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں شروع ہو جائیں گی، اور آپ سے اپنی دولت سمیٹی نہیں جائے گی۔ تب بھی آپ نے اس ایک خدا کو نہیں بھولنا، اس کی عبادت کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ ضرور پڑھے گا، اس وظیفے کو جو بھی بندہ کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے حافظ صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ جو ہی یہ چاول آپ اپنے پیسوں کے ساتھ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنی دولت ملے گی، اتنی ملے گی کہ آپ سے سمیٹی بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ویوز، امید ہے کہ آپ بھاجن سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو صحت دے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ آج میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں دولت کا ایک ایسا ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ بھائی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ حافظ صاحب نے یہ وظیفہ، یہ ٹوٹکا پہلے کیوں نہیں بتایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ انتہائی پاورفل ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ کا گھر، آپ کا صحن انشاءاللہ رب کی ذات نے چاہا تو آپ کے گھر کا کونا کونا پیسوں سے بھر جائے گا۔ اس ٹوٹکے کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور اس کا سارا طریقہ کار میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ٹوٹکے کو کرنے کے لیے آپ بھائیوں کو چند عدد چاول اور ساتھ میں اپنے ملک یا اپنی کرنسی کا وہ نوٹ جو کہ آپ کی کنٹری میں چلتا ہے وہ آپ بھائیوں کو چاہیے ہوگا۔ ایسے چاول آپ نے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے اس فرد کا 7 دفعہ نام پڑھنا ہے جو کہ گھر میں کسی بھی قسم کی جاب کرتا ہے، کسی بھی قسم کا کام کرتا ہے، مطلب کہ روزی روٹی کماتا ہے، چاہے وہ آپ خود ہوں یا آپ کے والد صاحب ہوں یا آپ کا بھائی یا آپ کی بہن، جو بھی ہو، صرف ایک ہی بندے کا ان چاولوں پر 7 دفعہ نام پڑھنا ہے اور پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد 7 دفعہ دروشی پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اور اس کے بعد 14 دفعہ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آخر میں پھر 7 دفعہ دروشی پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ یہ ہو گیا وظیفہ مکمل، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے اس کی زکوٰۃ لازم ادا کرنی ہے، جو کہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں 1 عدد روٹی پکوانی ہے اپنی والدہ یا اپنی بہن کو کہہ کر، جیسا کہ عام طور پر گھر میں روٹیاں بنتی ہیں۔ اگر نہیں بنتی تو آپ ہوٹل سے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی جلی ہوئی روٹی لیجئے گا جس پر آپ دیکھیں کہ کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیے گا کہ اس روٹی کا ایک بھی لقمہ اس روٹی سے الگ نہ ہوا ہو۔ وہ روٹی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے جب آپ کام پر جا رہے ہوں، اور رستے میں جہاں پر ویران جگہ آتی ہو اس جگہ پر آپ نے احترام سے اس روٹی کو رکھ کر اوپر سے کسی بھی کپڑے کے ساتھ یا کہ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے اس روٹی کو ڈھانپ دینا ہے اور چپ چاپ اپنے کام پر چلے جانا ہے۔ اور جب گھر آئیے گا تو آپ نے اس راستے سے ہرگز نہیں آنا۔ اگر آپ بھائیوں کو ویران جگہ نہیں ملتی تو آپ کسی چرستے پر بھی اس روٹی کو رکھ کر کام پر جائیے گا اور واپس اسی راستے سے ہرگز نہیں آنا۔ چپ چاپ گھر آئیے گا جیسا کہ میں نے بتایا۔ پھر آپ بھائی اس ٹوٹکے کو کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ روٹی پھینکے وہی اس ٹوٹکے کو کرے۔
روٹی وہ بندہ پھینکے جو کام کرنے جاتا ہو، گھر کا فرد ہو، اور ٹوٹکا وہ گھر کا فرد کرے جو کہ پڑھا لکھا ہو، تاکہ آپ بھائی اس کی بڑھائی میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ کریں۔ جب آپ بڑھائی کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی بھی بڑے نوٹ پر یہ چاول رکھ لیجئے گا اور اس نوٹ کو اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر دفن کر دیجئے گا یا کسی بھی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس بڑا نوٹ نہیں ہے تو آپ 10 روپے والا نوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کوشش کریے گا کہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ یہ محفوظ رہے، اور جو بھی آپ کی گھر کی کمائی آئے وہ ان چاولوں اور جو نوٹ رکھا ہوگا ان کے اوپر رکھیے گا اور وہ استعمال کریے گا۔ جس نوٹ پر یہ چاول پڑے ہوں گے اس نوٹ کو آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کا بچہ یا آپ کا گھر کا فرد وہ نوٹ نکالے اور اس کو استعمال کر لے، مطلب کہ اس سے کوئی بھی گھر کی اشیاء خرید لائے، اس کے بعد مجھے یہ نہ کہیے گا کہ اب آپ کی روزی روٹی میں تنگی آنے لگی ہے۔ تو اس بات کا آپ خاص طور پر دھیان رکھیے گا، اس نوٹ کو ہرگز خرچیے گا مت، اور نوٹ کے اوپر ہی تمام وہ دولت رکھیے گا جو کہ آپ کی کمائی ہو۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ رب کی ذات کی طرف سے آپ کی دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں شروع ہو جائیں گی، اور آپ سے اپنی دولت سمیٹی نہیں جائے گی۔ تب بھی آپ نے اس ایک خدا کو نہیں بھولنا، اس کی عبادت کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ ضرور پڑھیے گا، اس وظیفے کو جو بھی بندہ کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو علی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے حافظ صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔